بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 85 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انہا لضغص علی ابالا سے لے کر وہو الذی وشش شعر المنسوج تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انہا لضغص علی ابالا، یہ تو نقصان پر نقصان ہے۔ فانصاعت تقتص مدرجہا، پس وہ بوڑھی عورت لوٹی اس حال میں کہ وہ اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ وتنشد مدرجہا، اور اپنے پرچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فلما دانتنی، پس جب وہ میری قریب ہوئی، قرنت بالرقعۃ درہما، تو میں نے رقعہ کے ساتھ ایک درہم، وقطعۃ، اور ایک ٹکڑا یعنی آدھا درہم ریزکاری ملا دیا۔ وقلت لہا، اور اس سے کہا، ان رغبت فی المشوف المعلم، اگر تجھے اس صاف منقش چیز میں، واشرت الی الدرہم، اور میں نے درہم کی طرف اشارہ کیا، یعنی اگر اس صاف شفاف منقش چیز میں آپ رغبت رکھتی ہیں اور اس کے بعد میں نے درہم کی طرف اشارہ کیا، فبوحی بالسر المبہم، تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، یعنی اس مبہم راز سے پردہ ہٹانا ہوگا، اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہوگا۔ وَإِنْ أَبَيْتِ أَن تَشْرَحِي، اور اگر آپ انکار کرتی ہیں اس کے اظہار سے، اس کی تشریح اور کھولنے سے، فَخُذِي الْقِطْعَةَ وَاسْرَحِي، تو پھر آپ اس ریزکاری کو لے لیں اور چلی جا۔ فَمَالَتْ إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْبَدْرِ التِّمِّ، پس وہ مائل ہوئی بدر تمام اور صاف و شفاف درہم کو خالص کرنے کی طرف۔ والابلج الہم، یعنی خالص صاف شفاف درہم۔ وقالت، اور کہنے لگی، دع جدالک، چھوڑ دے اس لڑائی کو، بحث و مباحثے کو، وسل عما بدالک، اور جو چیز آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہے اس سے متعلق سوال کر۔ فاستطلعتها طلع الشیخ وبلدته، تو میں نے اس سے شیخ اور اس کا شہر کے متعلق معلوم کرنا چاہا۔ والشعر وناسج بردته، اور شعر اور اس کی چادر کو بننے والے کا پتہ معلوم کرنا چاہا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، ان الشعر من اہل السروجہ، ان الشیخ من اہل السروجہ، کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے، شیخ جو ہیں، یہ سروجی ہے، اہل سروج میں سے ہیں۔ وہو الذی وش الشعر المنسوجہ، اور یہی ہے وہ جس نے مزین کر دیا ہے اس بنے ہوئے شعر کو، یعنی اس شعر کے کہنے والا بھی یہی ہے۔ انہا لضغص علی ابالا، ضغص یہ گٹری کو کہتے ہیں، بوجھ کو، جمع اس کی اضغاث آتی ہیں، اور ضغصہ فتح سے ہیں، ضغصاً ملانا، جمع کرنا۔ ابالا بنڈل کو کہتے ہیں، گانڈ کو، یا لکڑی اور گھاس کی بڑی گٹری کو۔ تو یہ لکڑیاں جمع کرنے والے بڑی گٹری پر عام طور سے ایک چھوٹی گٹری اوپر رکھ دیتے ہیں، تو بڑی گٹری کو ابالا اور چھوٹی گٹری کو ضغصن کہتے ہیں۔ اور یہ محاورہ ہے، اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی نقصان پر نقصان اٹھائے، تو اس موقع پر کہتے ہیں
انہا لضغص علی ابالہ یعنی خسارۃ علی خسارہ. فانصاعت انصاع ینصاع انصیاعا باب انفعال سے ہیں لوٹنا، تیزی سے دوڑنا. صاع یصوع صوعا ڈرانا، منتشر کرنا. تو وہ لوٹی تقتص مدرجہ، اقتص یقتص اقتصاصا، نشان پر چلنا یا تلاش کرنا. اور مجرد میں یہ نصر سے ہیں قصصا قصا بتدریج اتباع کرنا. اور قصتاً اگر مصدر ہو تو پھر خبر بیان کرنا، اور اگر قصاً ہو تو بال قینچی سے کاٹنا. مدرج مدارج اس کی جمع آتی ہیں. درجہ یدرج دروجن درجانن، چلنا، سیڑھیاں چڑھنا. تو یہ ظرف کا صیغہ ہے، یعنی چلنے کی جگہ مراد اس سے راستہ ہے. وتنشد نشد ینشد تلاش کر رہی تھی. مدرجہ یہ باب افعال سے صیغہ اسم مفعول ہیں. ادرج الکتابہ یعنی کتاب کو لپیٹنا، خط یا رقعے کو لپیٹنا. تو وہی اپنے اس رقعے کو وہ تلاش کر رہی تھی. فلما دانتنی، دانا یدانی مدانات، جب وہ میرے قریب آئی، دنا یدنو دنون سے ہیں. قرنت بالرقعۃ درہما، تو میں نے اس پرچی کے ساتھ ایک درہم کو ملا لیا. وقطعۃ، اور ایک رزقاری یعنی اسی درہم کا ایک ٹکڑا. قطع اس کی جمع آتی ہے. وقلت لها ان رغبت، رغب یرغب رغبتاً سے ہیں اگر آپ کو شوق ہیں. فی المشوف المعلم، مشوف شاف یشوف شوفن سے ہیں کسی چیز کا خالص ہونا، صاف واضح ہونا. المعلم منقش باب فعال سے ہیں. اعلم الثوب یعنی دوبی کا کپڑے کو رنگنا، رنگ دینا. تو اس منقش چیز میں اور صاف واضح چیز میں اگر آپ کو شوق ہیں. اور اس کے بعد پھر واشرت الی الدرہم، میں نے اس درہم کی طرف اشارہ کیا. فبوحی بالسر المبہم، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، یعنی راز سے پردہ ہٹانا ہوگا. بوحی یہ قولی کے وزن پر ہیں. باح یبوح بوحن سے ہیں راز ظاہر کرنا. سر اسرار اس کی جمع آتی ہے، راز کو کہتے ہیں. المبہم یعنی مخفی، جس کو چھپایا گیا ہو. ابہم یبہم ابہامن بابی افعال سے مفعول کا صیغہ ہے. وَإِنْ أَبَيْتِ أَنْ تَشْرَحِي، اور اگر آپ انکار کرتی ہیں اس بات سے کہ آپ اس راز سے پردہ ہٹا دیں اور اس کو کھول لیں. فَخُذِي الْقِطْعَةَ وَاسْرَحِي، تو ٹھیک ہے پھر آپ اس رزقاری کو لے لیں. وَاسْرَحِي صیغہ امری حاضر مؤنث ہیں، تو پھر چلی جائے. سرح یسرح سرحا. فمالت الی استخلاص البدر التم، پس وہ مائل ہوئی اپنے لیے خالص کرنے کی طرف. استخلاص استفعال ہیں. خلص یخلص خلوصاً سے ہیں. البدر یہ چاند کو کہتے ہیں. التم یعنی الکاملی، یہ تم یتم تامن سے ہیں کسی چیز کا کامل ہونا. تو اس ماہ تمام کی طرف. والابلج الہم، اور صاف و شفاف درہم کی طرف. ابلج یہ ابلج یبلج ابلاجن سے ہیں کسی چیز کا بالکل جو ہے وہ صاف ہونا، واضح ہونا. بلج یبلج بلوجن ظاہر ہونا، روشن ہونا. الہم یہ شیخ فانی کو کہتے ہیں، جمع اہمام ہیں. تو پھر آپ اس صاف و شفاف درہم کو خالص اور حاصل کرنے کی طرف اگر مائل ہوئی وہ تو مائل ہوتی ہیں. وقالت، اور کہتی ہیں. دع جدالک، چھوڑ دیں آپ اس لڑائی کو. وسل عما بدالک ظہر لک، جو آپ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے اس سے متعلق پوچھ. فاستطلعتها، استطلاع باب استفعال ہے، میں نے اس سے معلوم کرنا طلب کیا. طلع الشیخ و بلدتہ، یہ شیخ سے متعلق اطلاع اور اس کے شہر سے. والشعر و ناسج بردتہ، اور اسی طرح طلع الشعر و ناسج بردتہ، اس سے شعر سے متعلق معلومات اور اس کی چادر کے بننے والے سے متعلق.
یعنی یہ بتا کہ یہ شعر کس کا ہے اور اس کا بننے والا کون ہے۔ فقالت ان الشیخ من اہل سروجہ، کہ یہ شیخ جو ہے یہ اہل سروج میں سے ہیں، یعنی سروجی ہے۔ وہو الذی وش الشعر المنسوجہ، اور یہی ہے وہ جس نے اس بنے ہوئے شعر کو بنا ہے، مزین کیا ہے۔ وشا یوش توشیتاً، کسی چیز کو مزین کرنا۔ المنسوج نسجا ینسج نسجن سے ہیں، کسی چیز کو بننا۔ تو کہنے لگی کہ یہ جس چیز سے آپ متعلق آپ پوچھ رہے ہو تو وہ یہ جو بوڑھا آدمی ہیں وہ اہل سروج میں سے ہیں، اور اسی کا کہا ہوا یہ شعر ہیں۔ تو مطلب اس کے سوالات کے جوابات اس کو دے دیے، اور اس مبہم راز سے اس نے پردہ ہٹا دیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پڑھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔